آئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ نامراد رہتے ہیں، وہ ناکام رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ گناہوں کی آلودگی سے کیا ہم مریض ہو جاتے ہیں؟ ایک مثال کے ساتھ، ہم جب مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کیا ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اپنے بدن کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم بدنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے، ہماری عقل گائیڈ کرتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، خود ڈاکٹر نہ بیٹھیں، ورنہ آپ ایسی دوائیں لے بیٹھیں گے جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا، بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، کسی اور طرف چلی جائے گی۔ یہی عقل کہتی ہے جب آپ کو دین کی کوئی مشکل ہو تو آپ خود سے عالم نہ بن بیٹھیں، مفتی نہ بن بیٹھیں، بلکہ دین کے مشکل کے حل کے لیے آل محمد کے جو علم کے وارث ہیں، ان کے کردار کے وارث ہیں، آپ ان علماء کی طرف رجوع کریں۔ یہی عقل کہتی ہے۔ آپ خود مفتی نہ بن بیٹھیں، خود مفتی بن بیٹھیں گے تو دین کا نقصان کریں گے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات میں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر۔ اے علی والو، علی اپنی زبان سے علی والوں کو پیغام دے رہے ہیں، امت رسول کو پیغام دے رہے ہیں۔ من افتى بغیر علم فقد کفر، فرماتے ہیں جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ مجھ علی کی نگاہ میں کافر ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں وہ کافر ہے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں۔ لہٰذا علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں، علماء کی محفلوں سے ہمیں دین بھی مل سکتا ہے، قرآن کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سنت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ نفوس۔ وہ نفوس کا کیا کرتے تھے؟ تزکیہ، یعنی انسانوں کا تزکیہ۔ سورہ جمعہ میں آپ لوگ سنتے ہیں، آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا جمعہ کی سورہ میں آپ سنتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول اللہ کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو انبیاء کے ساتھ بیٹھے وہ اپنے زمانے میں کامیاب ہوئے۔ کوئی مومن طاق بنا، کوئی اپنے زمانے میں نبی کے ساتھ بیٹھنے والا ابو ذر بنا، کوئی کمبر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی عمار یاسر بنا۔ تو یہ عظیم عظیم ہستیاں، کوئی میثم تمار بنا تو کوئی کمیل بنا۔ تو یہ ہستیاں جو پاک کردار کے بنے، یہ کیوں بنے؟ یہ ائمہ ہدا کے ساتھ یا نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے تو اتنے پاک کردار کے مالک بنے۔ لیکن جنہوں نے ہادیان برحق کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور نظر انداز کر دیا، وہ کیا بنے اپنے زمانے میں؟ کوئی فرعون بنا۔ نبی گئے تھے یا کہ نہیں گئے تھے؟ حضرت موسیٰ گئے تھے، حضرت ہارون بھی گئے تھے ان کے پاس، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں گئے ہدایت کے لیے، لیکن وہ فرعون مشرک بنا، خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمرود بنا، مشرک بنا، خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو جس نے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، کوئی نمرود بنا، کوئی شداد بنا، کوئی فرعون بنا، ہیں جی۔ اور اسی طرح سے کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل بنا تو کوئی ابو لہب بنا، نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے کوئی پھر چلتے ہوئے کوئی خولی بنا تو کوئی شمر بنا، کوئی عمر ابن سعد بنا، کوئی جو ہے یہ دشمنان خدا بنے، دشمنان ائمہ خدا بنے۔ انہوں نے ان کی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کے مقابلے میں آ گئے۔ اگر آج ہم علماء جو محمد وآل محمد کے علم کے وارث ہیں، جو شریعت کا علم رکھتے ہیں، ہم اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے؟ ہم کیا بنیں گے؟ ذرا ہم سوچیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہم پھر یہ بنیں گے اس دور کی زندہ مثال، ہم پھر یہ بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ آج دیکھ لیں
دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ وسیم رضوی ہندو، آپ لوگ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگ آگاہ ہوئے، کون ہے یہ وسیم رضوی ہندو؟ یہ کون ہے؟ یہ انڈیا کا شہر لکھنؤ محلہ کشمیریہ میں وہاں پر یہ پیدا ہوا، 6 سال کا تھا، اس کا باپ جو ہے وہ انتقال کر گیا، سید گھرانے میں سے یہ تھے، لیکن جب یہ بڑا اس نے FA کی تو لیکن علماء سے دور، ان محافل و مجالس میں جاتا تھا علماء سے نفرت، جہاں پر علی اللہ کی صدائیں آتی تھی، جو فقہاء پر جسارتیں کرتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھنے والا، پھر یہ روزگار کے لیے مال کی محبت رکھتا تھا، دین نام کی کوئی چیز اس کے دامن میں نہ تھی، یہ بد عقیدہ نصیری عقائد کا مالک یہ وسیم رضوی نصیری منحرف اور مرتد اور گمراہ انسان یہ سعودی عرب گیا، وہاں پر یہ ہوٹلوں میں کام کرتا رہا، پھر اس کے بعد یہ جاپان گیا، وہاں پر اس نے کچھ عرصہ کام کیا، روپیہ پیسہ جمع کیا، پھر اس کے بعد یہ امریکہ گیا، وہاں پر اس نے سٹور میں کام کیا، جب روپیہ پیسہ جب ایک نام بنایا اپنا، واپس آیا یہ انڈیا میں، اور جب انڈیا میں آیا تو اسی محلے میں اس نے پھر دوبارہ آغاز کیا، اپنے زمانے کا بے دین تھا، فاسق اور فاجر تھا، بد عقائد تھا، لیکن اپنے آپ کو شیعہ مذہب سے ظاہر کرتا تھا، لیکن شیعہ اثنا عشری والا اس کا عقیدہ نہیں تھا، نصیری اور منحرف قسم کے عقائد رکھتا تھا، یہ باطل عقائد کا مالک تھا۔ اب اس نے وہاں پہ سن 2000 میں الیکشن لڑے، یہ کامیاب ہوا وہاں پہ، پھر وہاں پہ یہ 10 سال اس نے شیعہ بورڈ کی جو کرسی تھی 10 سال اس کرسی پر یہ شخص جو ہے قابض رہا، پھر اس کے خلاف علماء انڈیا نے، ان علماء نے حتیٰ کہ اس کے خلاف جو دعویٰ کیا کہ یہ وقف بورڈ جو تھا وہاں پر شیعہ وقف بورڈ، اس میں اس کے اوپر غبن کا الزام تھا، یعنی یہ وہاں پر جو شیعہ بورڈ کے لیے جو مال ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بدبخت اس مال کو ہڑپ لیتا اور اپنی جائیدادیں بناتا۔ گورنمنٹ میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیس کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں بھی یہ مجرم، لیکن چونکہ وہاں پر ایک مذہبی طور پہ آزادی ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس بدبخت نے ایک سن 2000 میں اس نے ایک فلم لکھی، جس فلم کا رائٹر اور پروڈیوسر یہ خود تھا، وسیم رضوی منحرف مرتد۔ اس بچے کو خاموش کرو، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس نے، یہ پروڈیوسر بھی تھا اور رائٹر بھی تھا، اس نے فلم جو تھی ام المومنین بی بی عائشہ کے اوپر فلم بنا کر وہ عام کر رہا تھا، جس سے مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا۔ پھر علماء ہند نے، شیعہ علماء ہند نے اور پاکستانی علماء نے اس کی تردید کی اور مذمت کی کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہے، جو فلم بنانے جا رہا ہے، اس میں تو مسلمانوں کے درمیان ایک شرانگیزی اور قتل و غارت اور دہشت گردی پیدا ہوگی، ماحول پیدا ہوگا، تو لہٰذا اس کو رکوایا گیا۔ پھر اس بدبخت وسیم رضوی منحرف مرتد اور بے دین انسان نے کیا کیا، اس نے پھر قرآن کریم کی 26 آیات کے بارے میں کہا کہ یہ 26 آیات علیہ باللہ دہشت گردی کا پیغام دیتی ہیں، کہا کہ یہ 26 آیات قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، ان آیات کو نکال دیا جائے۔ جب اس نے یہ کیا، وہاں پر انڈیا میں شیعہ علماء اور اہل سنت علماء سب نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اور پاکستان میں بھی ہمارے علماء نے، جو ذمہ دار علماء ہیں، علماء نے صرف یہ کام کیا ہے، اور تو کسی کا بیان ہمارے سامنے نہیں آیا۔ علماء نے مذمت کی، اپنا مذہب تشیع کے تحفظ کے لیے اپنے بیانات دیے کہ یہ شخص منحرف ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، جو قرآن کی با سے لے کر با بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہی قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں نہ ایک حرف زیادہ ہے نہ اس میں ایک حرف کم ہے۔ تو لہٰذا ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے
لہٰذا علماء نے بیانات دیے. انڈیا میں پھر علماء شیعہ اور اہل سنت اس کو اسلامی سزا کے مطابق اس مجرم کو سزا دلوانا چاہتے تھے. اب جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، اس بدبخت نے کیا کیا، سہارا لیا گورنمنٹ کا کہ ٹھیک ہے میں پھر گورنمنٹ میں جو مذہب ہے میں اسی کو فالو کر لیتا ہوں، ہندو مذہب. تو اس نے اپنے آپ کو ہندو بنا لیا. اب یہ پچھلے 2 ہفتہ پہلے یہ جب ہندوستانی میڈیا کے وہ جو تھے بیٹھ کر وہ سوال کر رہے تھے اس سے لائیو، اگر آپ لوگوں نے فیس بک پہ یا دیکھا ہو آپ نے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے یہ کلپس، وہ کہہ رہے کہ یہ اس کا بیان تھا، میری اسلام میں جب کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو پھر میں کہاں جاؤں. یہ خود کہہ رہے بدبخت، کیا کہہ رہے ہیں، جب میرے لیے اسلام میں دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو میں کہاں جاؤں. تو اس اینکر نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ مجبوری کے تحت آپ ہندو مذہب قبول کر رہے ہیں، آپ دل سے قبول نہیں کر رہے ہیں. کس قدر ذلت ہوئی، یعنی بد عقیدتی بد ایمانی کی وجہ سے آخرت میں تو گھاٹے میں ہے یہ بدبخت کافر اور مرتد، دنیا میں بھی یعنی اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. یہ کیا تھا، یہ اس کے گمراہی ہونے کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا، مین وہ کیا تھا، علماء سے دور، قرآن سے دور، محمد وآل محمد کے راستے سے دور. صرف سادات کے گھرانے میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے، صرف شیعوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانے میں نجات نہیں ہے. نجات تب ہے جب ہماری زندگی میں قرآن ہو یا محمد وآل محمد ہو. اور رسول اللہ نے اپنا آخری میسج جو امت کو دیا تھا وہ یہی دیا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. اے لوگوں یاد رکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں تم لوگوں کی کامیابی ہے. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام میری اہل بیت اور عطرت ہے. ان دونوں کا دامن تھامو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوگے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت.